آج کے کلام پر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ جب لازر اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی بات چیت ہوگی تو آج موت کی بات ہو رہی، آج زندگی کی بات ہو رہی کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ اور آج کے کلام میں تو ہم نے سنا کہ مسیح جان بوجھ کر بھی لوگوں کو اس عمل سے گزرنے دیتا ہے۔ پیغام پہنچ گیا یسوع تک کہ بھئی لازر بیمار ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلنے کی قوت دے دیتا ہے، تو بیمار شفا کا منتظر ہے۔ اور مارتھا اور مریم نے پیغام بھیجا کہ لازر جو بیمار ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، وہ بیمار ہے، اور اسے شفا دے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو منع کرتا ہے، ہم نہیں جائیں گے، اور الفاظ کیا ادا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسے خدا کے جلال کے لیے یہ سب کچھ ہونا ضروری۔ مسیح کو پتا تھا کہ یہ بیماری کس وجہ سے اور اس کی موت بھی ہوگی، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو پھر اپنے شاگردوں کو کیا کہتا ہے کہ آؤ اب کہاں پر چلے؟ یہودیہ میں چلیں۔ کیا کرنے چلے وہاں پر؟ کہ لازر سو گیا، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ مسیح کہتا ہے کہ مسیحوں کو موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا، مرنا۔ ان کو جب مسیح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ فلاں بندہ اس دنیا میں سے سو گیا ہے، یا جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے یہ ڈیڈ باڈی نہیں بلکہ یہ سویا ہوا۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، مسیح کا بھی مذاق اڑایا جب اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے گیا وہاں پر، اور جب یائر کی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو، کیوں شور کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا جوان بیٹی مر گئی 12 سال کی۔ اس نے کہا کس نے کہا وہ مر گئی؟ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ لوگ ہنسے، پہلے رو رہے تھے پھر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ کس قسم کا آدمی ہے کہ مرنے والے کو کہہ رہا ہے کہ یہ سوتا ہے۔ اور جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو موت مسیحیوں کے لیے نہیں بنی، یہ تو ہونی ہی ہونی۔ آج نہیں تو کل میں یہاں پر کھڑا ہو کر اس پلپٹ پر موت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس عمل سے میں نے بھی گزرنا ہے۔ جو انسان پیدا ہوا ہے اس نے اس عمل سے گزرنا ہے۔ ویسے تو موت کا مطلب ہے فنا ہونا، ختم ہو جانا، ڈکشنری میں لفظ فرق ہے مطلب اس کا، لیکن مسیحت میں موت ہے مڑنا، واپسی اور تبدیلی۔ مڑنا، واپسی اور تبدیلی، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت مسیحیوں کے لیے نہیں بنی۔ کہ خدا کا کلام تو سارے لوگ ہی سنتے اور پڑھتے اور کرتے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ جسم کو ضرورت ہے یا ہماری روح کو ضرورت ہے؟ روح ہی سب کچھ کرے گی نا، روح ہی خدا کو دیکھے گی، جسم تو نہیں دیکھے گا۔ تو جب روح کی بات ہو رہی ہے تو روحیں جب گناہ کرتی ہیں اس دنیا میں رہ کر تو توبہ کے بغیر تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو خداوند نے اس کلیسیا میں جو کیتھولک چرچ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کلیسیا کو یہ کلام کی روح سے اپنے منہ سے اپنے الفاظ سے یہ اختیار دے رکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گے۔ اس کے بعد خداوند نے یہ کہا کہ یہ بھی اختیار دے دیا کہ آسمان کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ جب کلیسیا آپ کو قبول کرتی ہے اس چرچ میں یسوع کے نام پر، تو آپ کلیسیا سے بے دخلی کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں اسے۔ تو اگر کلیسیا کہتی ہے کہ یہ بندہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے انہی الفاظ کو وہ دہراتی ہے کہ جو باندھو گے بن جائے گا، کھول دو گے تو کھل جائے گا۔ تو کلیسیا مسیح سے فرق نہیں ہے کہ میری دشمنی چل رہی ہے کسی کے ساتھ، میں کہا کہ اچھا تو میری عزت نہیں نہ کرتا تو میں تیرے جنت چ نہیں وڑن دینا۔
یہ کام نہیں میں کر سکتا ہے، نہ یہ چرچ کر سکتا ہے۔ ذاتی دشمنی سے میں کسی کے لیے یہ دروازے کھول یا بند نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی آپ کے اعمال آپ کے آڑے آئیں گے۔ آپ اگر مسیح کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اس کے پیچھے نہیں چلتے تو آپ خدا کی اس بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پطرس رسول کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد۔ کون سا شاگرد ہے؟ جسے وہ تمام کلیسیا کا اپنے بعد نائب بناتا ہے کہ میرے بعد دنیاوی طور پر دنیا کو چلانا ہے تو میرے بعد انچارج ہوگا، گدی نشین ہوگا، اور تیرے بعد جو تیری گدی پر بیٹھیں گے۔ یہ اس کا خط ہے، پہلا خط، اس کا 3 باب 18 سے 20 ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ مسیح ایک بار گناہوں کے واسطے مر گیا، یعنی راست باز نہ راستوں کے لیے، تاکہ کیا کرے؟ تمہیں خدا کے پاس پہنچائے۔ مسیح کے مرنے کا اور صلیب پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور خدا کے پاس جائے۔ پھر اس نے کہا لیکن وہ جسم میں تو مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا۔ کون؟ مسیح۔ جسم میں مارا گیا لیکن روح میں زندہ کیا گیا، جس میں اس نے کیا کیا؟ 19ویں آیت میں، جس میں اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا جو قید میں تھی اور جو اگلے زمانے میں ضدی تھی، جس وقت خدا کا صبر نوح کے ایام میں جب تک کشتی بنتی رہی انتظار کرتا رہا۔ یہ الفاظ اور یہ کلام کی آیات ظاہر کرتی ہیں کہ توبہ کے بغیر جو روحیں جاتی ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پر وہ جاتی، اور اس جگہ کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم روا کہا جاتا ہے، عراق کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں پگٹری کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر روحیں 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں، اربوں خربوں سال قید رہتی۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سے وقت سے وہاں پر روحیں قید تھی؟ نوح کے زمانے سے، کہ جب نوح لوگوں کو کہتا تھا توبہ کرو توبہ کرو، تو 40 دن اور 40 رات سیلاب آیا، بارشیں ہوئی اور تباہی ہوئی، اور پوری دنیا ایک علاقہ نہیں، جہاں جہاں انسان بستے تھے پوری دنیا میں، سب کے سب خدا نے پانی سے تباہ کر دیے، مر گئے توبہ کے بغیر۔ تو جو روحیں توبہ نہیں کر سکی ان کو اٹھا کر اسی جگہ پر پھینک دیا گیا جس جگہ کو برزخ کہتے ہیں۔ ضدی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو نکل نہیں سکتی۔ اور مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے تو رسولوں کے عقیدے میں کیا پڑھتے ہیں کہ مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، پہلے وہ نہیں جی اٹھا۔ جمعے والے دن وہ صلیب پر قربان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے 3 بجے کے قریب، تو وہ وہاں سے سیدھا عراق میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ اس نے ان روحوں کے پاس جا کر واز کیا جو قید میں تھی۔ واز خداوند نے جا کر، جو آج یوحنا کی انجیل میں آپ نے سنا، یہی الفاظ اس نے وہاں پر ادا کیے۔ اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، راستہ میں ہوں، ذریعہ میں ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، میرے بغیر تم خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان روحوں نے خدا کو قبول نہیں کیا ہوگا جو اربوں خربوں سال سے قید میں تھیں؟ جی اٹھنے کے وسیلے سے وہ خدا کے پاس پہنچ گئی۔ یعنی نوح کے زمانے سے لے کر یسوع کے زمانے تک کی تمام روحوں کو مسیح نے اپنے دور میں صلیب پر قربان ہو کے برزخ کو خالی کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے اب گناہ ہی ختم ہو گیا، مسیح قربان ہو گیا، اس نے صلیب پر قربانی دے دی ہے، اب ہمیں لائسنس مل گیا کہ جو کرنا ہے یہ کر دے جاؤ، مسیح تو قربان ہو گیا ہوا ہے۔ ہم مسیحوں کے پاس یہ اب لائسنس موجود ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔
مسیح کو پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. میرے صلیب پر چڑھنے کے باوجود وہ جھوٹ بولے گا، میرے صلیب پر چڑھنے کے باوجود وہ زنا کرے گا، میرے صلیب پر چڑھنے کے باوجود وہ چوری کرے گا، میرے صلیب پر چڑھنے کے باوجود وہ جھوٹ بولے گا، قتل کرے گا، بیگانے عورت بیگانے مال کا لالچ کرے گا، ماں باپ کی بے حرمتی کرے گا، میرے خلاف اور میرے کلام کے خلاف اور میرے احکامات کی عدولی کرے گا. تو کیا ان لوگوں کو آزادی مل جائے گی، چھوٹ مل جائے گی؟ اس نے کہا یہ ہوگا، لیکن میں نے ان کے لیے راستہ کھول دیا. کیا راستہ کھول دیا؟ اس نے کہا کہ میں صلیب پر قربان ہوا ہوں، جب انسان گناہ کرے گا تب میں اسی طرح کوہ کلور پر ان کے گناہوں کی خاطر قربان ہوتا رہوں گا. اور یہی عمل اس نے کہا کہ جب اس نے آخری کھانا کھایا تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے کیا ہے، جو ہونے والا ہے، علامتی طور پر تم نے یہی کرنا ہے. کاہنوں کو حکم دیا کہ یہاں پر جب کاہن پاک قربانی چڑھاتا ہے تو یہ کوہ کلور کا وہ سین ہوتا ہے جس پر مسیح چڑھتا ہے. کس کی خاطر؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر. تو جو گناہ آپ کرتے ہیں، جو مسیح کے صلیب پر چڑھنے کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں، وہ اس پاک ماس میں شامل ہونے سے وہ معاف ہوتے. آپ تو زندہ ہیں اور آپ یہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اعتراف کے ذریعے کروا لیتے، لیکن جو نوح کے زمانے کی طرح کی روحیں جو توبہ کر کے نہیں گئی، ان کو کیسے بخشوائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ ان کے لیے؟ کہ آپ کو بخشوانے کے لیے وہاں پر مسیح کو بھیجنا پڑے گا. فادر تو نہیں جاتا نا. مسیح کب وہاں پر جاتا ہے؟ مسیح تب وہاں پر جاتا ہے جب وہ کوہ کلور پر قربان ہوتا اور پھر صلیب پر گناہوں کی خاطر مرتا، اور پھر وہ وہاں پر اس جگہ پر جا کر روحوں کو انہی الفاظ سے آزاد کرتا اور خدا کے ساتھ جا ملاتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ کہ یہ سارا عمل ہوتا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں جو یہاں پہ کلام سنا رہا ہوں، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے 1000 2000 10,000 دفعہ لوگ اچھا خدا کا کلام سناتے، اچھی عبادت کرتے، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا کہ مسیح کو دوبارہ سے کوہ کلور کی طرح اس پاک قربان گاہ پر آپ کے گناہوں کی خاطر قربان کرنے کے لیے زمین پر لائے. اور اسی لیے تو جب کاہن پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہے، عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خداوند یسوع مسیح کے حضور مقبول ہو، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے. کاہن پوچھتا ہے بھائی آپ کے گناہوں کی قربانی میں چڑھاؤں کہ نہ چڑھاؤں؟ مسیح کے سامنے پیش کروں کہ نہ آپ کے گناہ؟ آپ کہتے ہیں جی فادر صاحب مسیح کے سامنے پیش کریں، اور مسیح آپ کے ان گناہوں کو کرتا ہے. تو یہی خدا آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں قائم رہیں. خدا سے پیار کرنا ہے تو اس کے کلام پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو خدا سے پیار کرتا ہے وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. دوسرا حکم اس نے یہ دیا ہے کہ ہم سائے سے پیار کریں. خداوند آپ کو آج کے اس کلام پر عمل کرنے اور خاص طور پر اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے